فبیہا تو اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے کہ انہیں چلتے چلتے اچانک چکر آ جاتے ہیں، اور وہ اسی لیے امیر کو کال کرتی ہے کہ اسے بلا سکے اور اسے بول سکے کہ آپ میری امی کو ہاسپٹل لے جائیں۔ لیکن آگے سے امیر کی تو اور بھی زیادہ پریشان کن آواز نکلتی ہے، اور وہ یہی بتاتا ہے کہ ہم لوگ یہاں امی کو ہاسپٹل لے کے آئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ابلتا ہوا پانی گر گیا تھا اور ان کی حالت کافی نازک ہے۔ گھر میں آصف صاحب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ امیر اور شہاویر دونوں ماں کو لے کے ہاسپٹل تو گئے ہیں، لیکن ان کو زبردستی گھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ آصف صاحب کا تو دل ہاسپٹل میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی جا چکا ہے۔ وہ بار بار شہاویر اور امیر کو کال کرتے ہیں تاکہ ان سے پوچھ سکیں کہ کس ہاسپٹل گئے ہو اور بھاگ کے وہاں جا سکیں، لیکن وہ لوگ باپ کی کال اسی لیے نہیں اٹھاتے کہ بلا وجہ انہیں ٹینشن ہوگی۔ ایک دفعہ ڈاکٹر کوئی تسلی بخش جواب دے دے، اس کے بعد ہی ابو کی کال اٹھائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہی انہیں ہاسپٹل لے کے آئیں گے۔ لیکن فبیہا جسے امیر سے پتہ چل جاتا ہے کہ عنبر بیگم کو جنرل ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، وہ تو جب سنتی ہے ان کی طبیعت کا تو پریشانی میں گھر آ جاتی ہے، اور پھر یہاں سب یہی بات سوچ کے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس ہاسپٹل لے کے گئے ہیں۔ فبیہا یہاں آصف صاحب کو بتا دیتی ہے کہ وہ لوگ تو آنٹی کو جنرل ہاسپٹل لے کے گئے ہیں۔ آصف صاحب کی تو جان میں جان آتی ہے کہ ایٹ لیسٹ انہیں ہاسپٹل کا تو پتہ چلا۔ اتنے میں ہی ایمان بھی آ چکی ہوتی ہے، تو یہ لوگ ایمان کی گاڑی پہ ہی فوراً سے ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو نرس باہر آ کے بتاتی ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو ہم بچا نہیں سکے۔ اب تو آصف صاحب سمیت سب کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔ آریان تو ڈاکٹر سے ہڑبڑا کے پوچھتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، پر ڈاکٹر سر جھکا کے کہہ دیتی ہیں کہ ہم انہیں نہیں بچا سکے، ان کا جسم بہت زیادہ جل چکا تھا گرم پانی کی وجہ سے۔ آریان اور امیر بھی سکتے میں آ جاتے ہیں۔ یوں اچانک سے عنبر بیگم کی موت ان سب کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہوتی ہے، اور آصف صاحب تو وہیں ہاسپٹل کے صوفے پہ ہی گر جاتے ہیں۔ وہ تو جیسے عنبر بیگم کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جانا چاہتے تھے۔ بیٹوں سے تو انہیں ویسے بھی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، ایک عنبر ہی ان کی زندگی کا واحد سہارا رہی تھی، جو کہ اس بڑھاپے میں بھی ان کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ کس طرح محنت سے روزانہ اتنے بڑے بڑے دیگچے کھانے کے بناتی تھی تاکہ وہ اپنا کاروبار چلا سکیں، اور کبھی بھی طبیعت کی خرابی کا محسوس ہی نہیں کرانے دیا۔ اب آصف صاحب کو عنبر کی وہ آخری باتیں یاد آتی ہیں جب وہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے لگتا ہے میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی، وقت میرے ہاتھ سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے، اور میں کبھی بھی واپس آپ کے پاس نہیں آ پاؤں گی۔ آصف صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عنبر کو پہلے سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے اور اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ ادھر شہاویر کو بھی یقیناً یہ احساس ہوگا کہ ماں نے جانے سے پہلے صرف ایک ہی خواہش رکھی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تم ایمان کے ساتھ اپنا تعلق بالکل درست کر لو، اور تمہاری اور ایمان کی زندگی ویسے ہی ہو جائے جیسے شادی کے شروع میں تھی۔ اب شہاویر اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے ایمان سے یقیناً دل سے معافی مانگ لے گا۔ ایمان تو لگتا ہے خود بھی شہاویر کی اسی معافی کا ہی انتظار کر رہی ہے، اسی لیے تو اس کے گھر آ کے بیٹھ گئی ہے، ورنہ وہ کبھی بھی یوں ماں باپ کے گھر سے واپس یہاں آتی ہی نہ۔ پر شہاویر نے بھی ایک دفعہ بھی دل سے ایمان سے معافی نہیں مانگی۔ ادھر ماہنور کی ماں تو پہلے ہی یہی پلان کر رہی تھی کہ اچھا ہو اگر سب لوگ ہاسپٹل چلے جائیں، تم خود ہی جا کے اپنے سسر کو بتا دو کہ شہاویر نے اگر تمہیں ہاسپٹل کے بارے میں بتایا ہے، سب گھر والے ایک دفعہ ہسپتال چلے جائیں گے تو پیچھے سے ہمارے لیے گھر کا صفایا کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن ماہنور ایسا بالکل نہیں چاہتی، اور اسے تو فکر ہو رہی ہے کہ شہاویر پہلے ہی پریشانی میں ہے۔ وہ اپنی ماں کی کسی بھی باتوں میں آ کے شہاویر کو ایک اور صدمہ دینا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ شہاویر سے سچی محبت کرتی ہے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ سب کے ہسپتال جانے کے بعد ماہنور کی ماں اسے اپنی باتوں میں الجھا ہی لے، اور اسے یہی احساس دلانے کی کوشش کرے کہ شہاویر کے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو، وہ کبھی بھی تمہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ایمان سے دل سے محبت کرتا ہے، اور ایمان چاہے اس سے بات بھی نہ کرے، وہ اس کے خلاف کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ اور دیکھو کس طرح ایمان کی ڈھال بن کے کھڑا ہے،
ایسی باتیں سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ماہنور بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ جائے اور اس کے بعد یہ دونوں ماں بیٹیاں گھر کا پورا صفایا کر کے یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ شاہویر کو تو پتہ نہیں کب جا کے ہوش آئے اور پھر وہ نوٹس کرے کہ ماہنور اور اس کی ماں تو گھر میں موجود ہی نہیں، اور پھر جب گھر کے سب امپورٹنٹ کاغذات اور زیورات اور نقدی وغیرہ کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے کہ ماہنور اور اس کی ماں اکیلے نہیں غائب ہوئے بلکہ گھر سے ساری قیمتی چیزیں بھی لے کے غائب ہو چکے ہیں۔ پھر تو یقیناً سب کے سب لوگ ہی شاہویر کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ دیکھو کس طرح ماں تمہاری وجہ سے پریشان ہو گئی تھیں، تم نے ایمان جیسی لڑکی کے ساتھ اتنی زیادتی کی اور اماں تمہیں ہمیشہ یہی سمجھاتی رہتی تھی کہ ایمان کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لو۔ اسی بات کو انہوں نے دل پہ لگا لیا شاید، اور دیکھو پھر کیسی نکلی وہ ماہنور جس کے بارے میں تم ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ تمہیں ہم لوگ تو برے لگ جاتے تھے پر ماہنور کی اصلیت جاننے کے باوجود تم اپنی آنکھیں اس سے بند کر لیتے تھے، اور شاہویر کے لیے تو یہ صدمہ واقعی گہرا ہونے والا ہے کیونکہ ماہنور اس کی محبت تھی۔ اس کی ہزار غلطیاں ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ ماہنور کو معاف کر دیتا تھا، اور چاہے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ چل جاتا وہ ماہنور کو اپنی زندگی سے نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ یوں اس کو دھوکہ دے کے جب وہ نکل جائے گی تو اس کے بعد شاہویر کو تو بہت اچھے سے احساس ہوگا، اور شاہویر جیسے انسان کے ساتھ ایسا ہونا بھی چاہیے جس نے ایمان جیسی مخلص بیوی کو اتنا زیادہ رلایا تھا اور اپنے بچے تک کو فراموش کر دیا تھا اس ماہنور کی وجہ سے۔ اب جا کے شاہویر سچے دل سے ایمان سے معافی تو مانگے گا، لیکن کیا وہ ایمان کی معافی کا سچ میں حقدار بھی ہے یا نہیں، اور کیا ایمان اسے معاف کر دے گی؟ معاف کرنے کے باوجود ایمان کے دل میں شاہویر کے لیے وہ محبت اور وہ مقام تو کبھی نہیں واپس آ سکتا جو ماہنور کے ان دونوں کے درمیان آنے کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ ادھر راہیم کے والدین تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ منگنی کے فوراً بعد ہی ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے، اور مسکان کے والدین بھی اس کی شادی کے لیے ہی اخراجات پورے کرنے کے لیے پریشان تھے تاکہ اپنی دوسری بیٹی کی شادی بھی ایسے ہی دھوم دھام سے کر پائیں جیسے ایمان کی تھی۔ لیکن ایک طرف تو عنبر بیگم کی وفات اور دوسری طرف فبیہہ کی والدہ کی بھی وفات بہت جلد ہونے والی ہے، کیونکہ جس طرح ان کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کی ہی مہمان ہیں۔ تو ایسے حالات میں مسکان اور راہیم کی شادی تو یقیناً بہت لیٹ ہونے والی ہے، اور سب سے زیادہ مسئلہ تو فبیہہ کے چھوٹے بھائی کا ہونے والا ہے کیونکہ اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ اس کی ماں کے چلے جانے کے بعد مکمل طور پہ فبیہہ کے سر پہ اس کی ذمہ داری آ جائے گی۔ مہک بھابھی اس کی پوری مدد کروانے کی کوشش تو کریں گی، اور ہو سکتا ہے کہ مہک بھابھی کی اتنی اپنائیت اور زین کے لیے اتنی محبت دیکھنے کے بعد فبیہہ اپنے والد سے بات کرے کہ ہمیں زین کو لیگلی مہک اور آریان کا بچہ بنا دینا چاہیے، اور یوں مہک اور آریان کی زندگی میں جو کمی رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور زین کی طرف سے بھی فبیہہ اور اس کے والد بالکل آزاد ہو جائیں گے۔ ڈرامے کی اینڈنگ تو بہت قریب ہے، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ایمان اور شاہویر ایک ہو جائیں ڈرامے کے اینڈ پہ، یا پھر ایمان شاہویر کو کبھی بھی معاف نہ کرے اور شاہویر کو اس کی سزا زندگی بھر ملتی رہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے۔